سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی میری کشتی سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی میرے خواب میں آ جاتی ہے۔ جناب یہ تھی کائٹ پبلک اسکول کی پرنسپل میم سونیا۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی میڈم طلعت رضوان، سینئر وکیل ہائی کورٹ اسلام آباد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام طلعت رضوان ہے اور میں ایڈوکیٹ ہوں جیسے انہوں نے بتایا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں سر امتیاز صاحب ہیں، ان کی بہت زیادہ مشہور ہوں اور ان کی کاوشوں کو بھی سراہتی ہوں کہ آج انہوں نے یہاں پہ اتنا اچھا مدرس کنونشن کا انعقاد کیا ہے، اور آج آپ لوگ ماشاءاللہ سب یہاں پہ موجود ہیں، اور آپ کے لیے جو اتنا زیادہ پریشان ہیں کہ یہاں پہ خواتین ہیں، ہم انہیں بلاتے ہیں، مدرس ہیں، تو وہ یہاں پہ اپنے بچوں کے لیے آتی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں سر امتیاز کے لیے کہوں گی کہ آپ لوگوں کے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایک ایسا ادارہ ملا کہ جہاں پہ وہ بہت نومینل فی میں آپ کے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ وہ اور ان کی مسز کافی عرصے سے اس عرصہ میں تعلیم کی جو سہولتیں ہیں وہ آپ کو دے رہے ہیں، اور کسی طور پہ بھی اگر ہم بات کریں کہ بہت جو اوپر کے لیول کے اسکولز ہیں، جی روٹس ہے، بیکن ہے، ان سے کسی صورت بھی کم اگر ہم میرٹ کی بات کریں تو کم میرٹ وہ تعلیم نہیں دے رہے۔ ماشاءاللہ ان کا اتنی زیادہ یہ محنت کر رہے ہیں، بہت زیادہ کنسرن ہے۔ اگر یہ چاہیں کوئی بزنس کریں تو اس سے بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں بہت شوق ہے کہ ہمارا جو اس ایریے میں یہاں کے لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں وہ پڑھے لکھیں اور اچھے جو خاندان جو ہیں وہ ان کی تعمیر ہو سکے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام خواتین جو آج یہاں پہ آئی ہیں، میں آپ لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے وقت میں سے وقت نکال کے آئی ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ لوگ آئیں گے، اور اپنے ساتھ ساتھ جو اور بھی آپ کے دوسری مدرس ہیں ان کو بھی انکریج کریں گے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں، اپنے بچے جو ہیں ان کا رزلٹ پتہ کریں، ان کی پرفارمنس کا پتہ کریں۔ ابھی سب نے جیسے بات کی ہے کہ ماں کی گود جو ہوتی ہے سب سے پہلی دلچسپ ہوتی ہے بچے کے لیے، کیونکہ جب ہم کسی بھی بچے کی بات کرتے ہیں تو بچے کی جو سب سے زیادہ وہ امپورٹنس ہوتی ہے وہ ہے تعلیم کی۔ ہم سب تعلیم کی بات کرتے ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ تربیت کے بغیر تعلیم کی کوئی امپورٹنس، کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو تربیت کس نے کرنی ہوتی ہے؟ تربیت ماں نے کرنی ہوتی ہے، اور ماں جس دن بچہ دنیا میں آتا ہے تو پہلے دن سے ہی جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو تربیت اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ کہاں پہ شروع ہوتی ہے؟ ماں کی گود میں شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ماں جب اس کے ساتھ ہنستی ہے تو وہ ماں سے ہنسنا سیکھتا ہے، ماں سے وہ جو ایکسپریشن ہے ان کو دیکھتا ہے، وہاں سے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ سب سے پہلا وہ بولتا ہی ماں ہے، ماں کو بلاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ماں میں تو بہت زیادہ بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، میں ایڈوکیٹ ہوں، میں پریکٹس کرتی ہوں، میں کورس میں بھی جاتی ہوں، میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہوں، اور میں اپنے بچوں کو روز خود اسکول میں ڈراپ کر کے آتی ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بچے میرے گھر آتے ہیں تو میں ان کا بیگ لازمی چیک کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ میرے بچے کے بیگ میں کسی نے کوئی پینسل، ریزر، کچھ ایکسٹرا کوئی چیز تو نہیں ہے، اور اگر کبھی مجھے کچھ ایکسٹرا نظر آتا ہے نا تو میں بچوں سے ضرور پوچھتی ہوں کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی فلاں نے دیا ہے، تو ہم لوگ انہیں منع کرتے ہیں۔ تو میں یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ کے بچے اسکول بھیجیں ان کا بیگ چیک کریں، ان کے یونیفارم چیک کریں، جب وہ گھر واپس آئے تو ان کے بیگ لازمی چیک کریں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے بچوں کو جو کتابیں کاپیاں لے کے دی ہیں اس سے ہٹ کے بھی ان کے بیگ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی نشے کی کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے، کیونکہ آج کل یہ چیزیں بھی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ لازمی دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم لوگ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کرتے ہیں تو ماں کو جو ہے ایک خاتون کو اسلام نے جتنا مقام دیا ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا، اور 1400 سال پہلے جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام دیا کہ جب حضرت بی بی فاطمہ تشریف لاتی تھی تو ان کے لیے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں خاتون کی جو ہے جاب اور اس کی تعلیم اور اس کی جو اسی حوالے سے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تجارت کیا کرتی تھی، وہ اس وقت بھی وہ کاروبار کرتی تھی۔ تو اس طرح اگر آپ لوگ تو یہاں
زیادہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ایک یہ چھوٹا سا واقعہ جو آپ کو بتاؤں گی کہ ایک بندہ جو تھا، اس نے چوری کی، تو چوری کی وجہ سے جب اس کو لے کے جا رہے تھے، اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو جو ہے نا پھانسی دے دیں۔ جب لے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے تو میری ماں کو لے کے آئے۔ اس کی ماں سائڈ میں کھڑی ہوئی رو رہی تھی نا، تو اس نے کہا کہ ماں کو لے کے آئے، سب سے پہلے میری بجائے جج صاحب ان کو پھانسی کی سزا سنائے۔ تو سب نے حیران ہو کے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ اپنی ماں کے لیے ایسی بات کر رہا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جس دن میں نے پہلے دن چوری کی تھی تو میری ماں نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ اگر اس نے مجھے روکا ہوتا تو آج میں ایسی حرکت نہ کرتا۔ ابھی میرے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں نا، تو وہ کیا عورتیں اکثر ان کے مسائل ہوتے ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ نشہ کرتا تھا، پھر وہ چیز میں نے دوسری شادی کر لی، وہ کام نہیں کرتا یہ وہ۔ تو اب وہ جو مرد ہیں جب وہ بچے ہوتے ہیں تو ان کی جو تربیت ہے وہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو میں آپ تمام ماؤں سے یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اہم کردار ہے۔ آپ لوگ اپنے اس کردار کو سمجھیں۔ دیکھیں سورہ نساء کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اسلام نے خواتین کو بہت سے حقوق، کیونکہ میں وکیل ہوں تو میں تھوڑی سی لیگل آپ کو وہ بھی اویئرنیس دیتی ہوں کہ اسلام میں عورت کو پسند، اگر مرد کو پسند کی شادی کا حق دیا گیا تو عورت کو بھی دیا گیا ہے۔ اگر مرد کو کہا گیا ہے کہ وہ طلاق عورت کو دے سکتا ہے تو عورت کو بھی کھلا کا حق دیا گیا ہے۔ اگر مرد کو جو ہے وہ جائیداد کا دیا گیا ہے تو وہ عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ یہ تعلیم سے ہو سکتا ہے۔ اور تعلیم کب آئے گی؟ جب ہم جو پڑھے لکھے ہوں گے، جو مدرس پڑھی لکھی ہے، انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوگا، صرف قرآن پاک پڑھا نہیں ہوگا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ جو بھی پڑھی لکھی ہے وہ سورہ نساء اس کا ترجمہ لازمی پڑھیں اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ہم لوگ اپنی سوسائٹی میں ایک اچھے شہری کے طور پہ ہم بہت اچھی خدمات جو ہے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک اگر بچہ یا بچی جو ہے، دونوں کی تعلیم ضروری ہے۔ صرف بچوں کی ہم لوگ ہم اپنے گھروں میں ڈسکشن کر لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ بیٹا ہے، اچھا نہیں بیٹے کی کوئی بات نہیں ہے، اچھا وہ باہر جا رہا ہے گلی میں کوئی بات نہیں ہے، بیٹے ہم نے اس کی کوئی بات نہیں ہوگی، چلے جی یہ پھر رہا ہے جو بھی ہے۔ نہیں، آپ نے اپنے بچوں پہ بھی پورا کنٹرول رکھنا ہے، بچوں کو بھی سمجھانا بھی ہے، اس کی تربیت بھی کرنی ہے اور بچیوں کی بھی کرنی ہے، اور بچوں کو بھی اپنے جو ہے نا ان کو تھوڑے سے گھر کے کام کی تھوڑی سی عادت ڈالیں، ان کو ایتھکس بتائیں، ان کو بتائیں آپ نے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کس طرح آپ نے بڑوں سے بات کرنی ہے، یہ آپ کی بہن ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اسکول جانا ہے، آپ نے اس کے ساتھ جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو مائنڈ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالتی ہیں، کیونکہ باپ تو سارا دن جاب پہ چلے جاتے ہیں نا۔ اور سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنس جو رکھتی ہے بات وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بچے جب کسی تعلیمی ادارے میں چلے جاتے ہیں تو آپ لوگ ضرور وہاں پہ جائیں، وہاں پہ جا کے وہاں کا ماحول دیکھیں، وہاں کی ٹیچرز کے ساتھ ملیں، ان سے اپنے بچے کی پرفارمنس پوچھیں۔ آپ دیکھیے گا ابھی یہ بچی یہاں پہ ظاہر ہے، میں اس کی مدر سے لازمی ملنا چاہوں گی، وہ کانفیڈنس، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی ماں کی اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوگی۔ تو وہ بچے جن کے مدر پیرنٹس اسکول میں آتے ہیں، اب ان کے پرنسپل ان کے ٹیچر سے ملتے ہیں، بچوں کی پرفارمنس لیتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ کانفیڈنس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز کہ جو اسکول میں نہیں آتے ہیں۔ وہ بچوں کو میں بھیج دیا اور اس کے بعد بھول گئے، تو وہ بچوں کو سائیکولوجیکل ہوتا ہے کہ فلاں کے آ رہے تھے اور ہمارے جو پیرنٹس جو ہیں وہ آ ہی نہیں رہے۔ تو اس لیے اور آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب میں پڑھتی تھی، میں چھوٹی تھی، تو مجھے آج بھی یاد ہے جس دن میری مدر نے آنا ہوتا تھا نا تو میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی تھی، میں پوری کلاس کو بتا رہی ہوتی تھی کہ آج میری مما نے کہا تھا کہ میں اسکول آؤں گی۔ تو یہ بچوں کے جو ہے نا یہ جذبات ہوتے ہیں، تو آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ ان کے جو ہے خیال رکھیں، اور آپ لوگوں کے لیے تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو اتنے اچھے یہاں پہ جو ہے نا یہ ادارہ ملا ہے، اتنی اچھی پرنسپل یہ بھی ہیں اور ان کے ہسبینڈ ہیں، یہ لوگ ماشاءاللہ بہت اہم کردار جو ہے یہاں پہ ادا کر رہے ہیں۔ اور میں آپ ماؤں کے لیے ایک شعر ہے کہ تیری ہستی ہے زمانے کے لیے مشلے راہ، تیری ہستی ہے زمانے کے لیے مشلے راہ، تیرے قدموں کے تلے جنت فردوس بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اتنا بڑا مقام دیا کہ ماں کے قدموں تلے
آپ دونوں کا بہت شکریہ. بہت اہم ایشوز آپ لوگوں نے اجاگر کیے ہیں. تھینک. آنے کا بھی بہت زیادہ شکریہ. بہت مشکور ہے آپ دونوں کو. اور آپ دونوں کے تھرو ان کو اچھے پیغام ملے. اب تو آپ لوگوں نے سن لی ہے نا باتیں. اب آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. بچوں کے لیے ٹائم نکال